بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، بہت بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا اور پیار کا، محبت کا۔ لو یو ہو گیا بہت بڑا والا، اور ایسے سپورٹ کرتے رہیں اور ذرا گلوبل نیوز کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دے دیا کریں، اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ بھی بڑی محنت سے ریسرچ کر کے بناتا ہوں، اس کو سپورٹ کیجیے کیونکہ ضروری ہے ہر طرح کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا، معلومات لینا، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی خبر گیری کرنا۔ ویڈیو کا عنوان ہے بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب۔ بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو ٹولہ ہے اس کو الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ، جنہوں نے حیدرآباد چکر وغیرہ جانے کی جن کی اوقات نہیں دی، تو ان کو جو ہے وہ ایوانوں میں بٹھایا ہے، ان کو جو ہے وہ لندن وغیرہ کی سیر کرا کے پتیاں دکھا کے جو ان کو ان کی اوقات جو ہے وہ بلا دی۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ سارے بادرآباد والے اور دوسری جگہ والے جو ہے ایف ایم پی اور پی ایس پی وغیرہ، تو اس کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں جو ابھی حالات چل رہے ہیں، انسان اپنا مذہب خود بنواتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی پہ برا وقت آتا ہے نا، اور خاص طور پہ جب کسی اچھے انسان پہ برا وقت آتا ہے، تو وہ دوستوں کی، رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ اصلیت کھل کے، ساتھیوں کی جو ہے نا اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب تم پہ برا وقت آ جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے جو اپنے ہیں نا ان کا اور غیروں کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تن دستی میں، مفلسی میں یا کڑے وقت میں جو ہے وہ اپنے اور غیروں کا جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے صاحب کے ساتھ جو ہے 10 سال سے یہی چل رہا تھا، کون اپنا تھا کون پرایا تھا وہ انہوں نے ان کو تو اسی وقت پتہ چل گیا، اور اب بھی جو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ دوبارہ سے انشاءاللہ عروج شروع ہونے والا ہے تو وہ پتہ چلنے والا ہے۔ بہادر آباد میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، صوبہ اور نہیں صوبہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کراچی کو اس کے حقوق دلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے، لیکن عوام جو ہے، بہت بڑی تعداد عوام کی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی طرف واپس کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور احسان مند کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا نا بابر مرزا صاحب نے، تو بالکل صحیح کہا۔ میں آپ کو اس کی جو ہے نا مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن پاک کے حوالے سے کیا ہے باتیں، حدیث مبارکہ کے حوالے سے کیا ہے، اور مولا مشکل کشا علیہ السلام نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں پہ احسان کرو، ٹھیک ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پہ ایسے احسان کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یعنی کہ احسان کرنے کا پورا ضابطہ جو ہے نا وہ دے دیا گیا، ہمیں طریقہ کار بتا دیا گیا کہ مولا علی نے کہا نا کہ احسان کرو اور جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اب وہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے کہ کبھی آپ نے اس کو اگر نیکسٹ ٹائم منع کرے تو آپ کے خلاف جو بکواس کرنے لگے، یا پھر وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے کہ بھائی دوبارہ، بھائی ایک اور، بھائی ایک اور، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، اور یا پھر شرمندگی سے بچنے کے لیے، یار اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یار میں کیا کروں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ آپ کا راز بھی رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہو کہ اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یا اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کس نے کیا ہے بس وہ اس کا کام بھی ہو جائے، اور آپ کا بھی نیت جو ہے وہ آپ کی نیکی بھی کامیاب ہو جائے، کیونکہ وہ بھی، کیونکہ مولا علی نے کہا ہے نا کہ یہ جو احسان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے اوپر، آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، شر پہ آ جاتا ہے آپ کے نا، تو مطلب آپ کے خلاف شرانگیزی کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس طریقے سے کرو احسان، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تو یعنی کہ فرض ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو، تو اللہ کا حکم بھی جو ہے وہ آ گیا، اس پہ عمل ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور مولا علی علیہ السلام
طریقے سے. ٹھیک ہے کہ یہ فرض ہے کس طریقے سے نبھانا کیا جائے. ٹھیک ہے. اب الطاف حسین صاحب نے جس پہ احسان کیا وہ اس نے دیکھ لیا. اب مجھے کسی نے کل کہا کہ یار آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ سدھیوں نے جو مہاجروں کے اوپر احسان کیا تو آج وہ اس پہ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فساد والی باتیں یہ نہیں کریں. ٹھیک ہے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں صبح بنتا ہے بنے, نہیں بنتا ہے نہ بنے, لیکن یہ کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور بالکل یہ ذہن سے نکالنے کی کوئی تقسیم ہوتی ہے. سندھ نہیں ٹوٹ رہا, جب پاکستان کے اور صوبے نہیں ٹوٹ رہے تو سندھ بھی نہیں ٹوٹے گا. اس بات پہ یقین رکھیں. صرف ایک رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی, بس نتھنگ ایلس. اور جو سندھ کے اندر جہاں پر نئی کمائی ہو رہی ہے یا جن کو بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ ان کو گھر سے نکلنا پڑے گا, کمانا پڑے گا, یعنی کہ سندھ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. اچھا اب چلیں ایک خبر بریک کرتا ہوں یہاں پر کہ جو ایم کے پاکستان ہے اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی ایک آواز آئے کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے. یہ گڑبڑ چل رہی ہے بہت زیادہ. ایم کیو پاکستان کی ناکامی کی جو ہے نا ایکچوئل وجہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہے وہ مین, ان کے اندر جو مین ہے وہ, اس وجہ سے ایم کیو پاکستان کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ اور وہ مطلب لیڈر کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ورنہ اگر لیڈر کو فالو کرتے, اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا, مشاورت سے کام کرتے تو آج جو ہے وہ ایم کیو کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا. آج لوگ واپس جو الطاف حسین صاحب کی طرف واپس نہیں جا رہے ہوتے میری نظر میں. ٹھیک ہے, باقی جو بڑے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے. میری رہنمائی ضرور کیا کریں کہ نہیں بیٹا یا شہریار بھائی یا انکل یا ماموں چچا یہ دوست جو بھی سمجھ کے آپ مدد کرتے ہیں یا کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے یہ کہ سمجھ میں آئے گا ہاں یار یہ بات میں نے غلط کر دی تو اپولوجائز کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں ایم کیو کی ناکامی کی کہ کمال صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے دلچسپی. ٹھیک, وہ اپنی پی ایس پی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور انیس قائم خانی صاحب چپکے سے جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, مطلب پیٹ پیچھے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, فرنٹ پہ آ کے کچھ بھی نہیں کر رہے, جس کو کہتے ہیں سوری ٹو سے گننا وہ بنے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں مصطفیٰ کمال صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے جب یہ پی ایس پی بن جائے گی کہ ابے ہم نے تو صوبے کی بات ہی نہیں کی تھی, انہوں نے لگایا تھا تو ہم تو لیڈرشپ کو فالو کر رہے تھے, ہم جو ہے وہ صوبہ نہیں بنائیں گے. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کمال صاحب اتنا گندا پھنس گئے کہ انہوں نے اپنے واپسی کے تو راستے بند کر لیے ہیں. ایون یہ کہ ایگزسٹنس جو ہے نا ان کی سیاست میں وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. آپ کو اوبر قریب چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے لائف میں کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یا تو نون لیگ میں جائیں گے یا پی ٹی آئی میں جائیں گے یا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی, تینوں میں سے کسی میں جائیں گے. لیکن الطاف حسین یا ایم کیو میں پاکستان میں اب ان کی جو وہ نظر نہیں آ رہی. مجھے ایک بھائی کا یا بہن کا کمنٹ آیا تھا, بڑا پیارا لگا مجھے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ولاگ میں کہ یہ کمال صاحب کی مجھے نظر نہیں آتی ہے, تو اس پہ کہا تھا کہ آفاق احمد صاحب بیسٹ آپشن ہے کہ وہ واپسی ہو جائے. تو یار یہ بہت اچھا ہو جائے گا واقعی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا نا, کیونکہ دونوں کی سوچ ایک ہے, دونوں کے لوگ فالو کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ الطاف حسین صاحب کے جو وہ ایک کریز جو وہ ختم ہو گیا, ان کے کریز پہ ختم نہیں ہوا ہے, لیکن آفاق احمد صاحب کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ایک بہت جو وہ بڑی حقیقت ہے. اور ابھی جو کچھ جو تھوڑا بہت بچاوا بھی ہے نا ماجروں میں, تو وہ میرے خیال میں آفاق احمد صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 8 سال جو بندہ بلا وجہ کے جیل کاٹ کے آئے تو ابھی بھی لوگ اس کو فالو کر رہے تھے, لوگ تو پاگل نہیں ہوں گے نا. تو میرے خیال میں بیسٹ جو ہے کمبینیشن رہے گا. آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. میں ان شاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد 90 رپورٹس پہ لائیو میں. چلتے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد, جے مہاجر.